میں تحریک لبیک کی قیادت سے کہتا ہوں کہ ایسے افراد جو مفتی صاحب کے فیصلے کے بعد بھی وہاں اڑے ہوئے تھے ان کا آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ لبیک والے بھی اسلام آباد چلے جاتے تو کیا قیامت توڑ پھوڑ جو کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کون کرتا ہے اور کون کرواتا ہے۔ ایسے جلوسوں میں توڑ پھوڑ کروانے والوں کا بھی آپ کو بھی پتہ ہے۔ رات میں نے دیکھا کہ وہ 7-8 لڑکے تھے جنہوں نے پورے ہجوم کو یرغمال بنایا ہوا۔ صاحب اتنی محنت کر کے کراچی سے آئے، مذاکرات کیے، کو سعد رضوی سے ملے بھی نہیں ہوں گے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کا میڈیا وہاں کھڑا ہے رات مفتی صاحب کی تقریر کے دوران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ خدا کر کے پورے ملک کی جو ٹینشن تھی ختم ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی، مفتی منیب الرحمن صاحب اور ان کی ٹیم نے تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کروا کے، معاملات طے کروا کے، رات مفتی صاحب نے جا کے تقریباً 2 بجے کے قریب وہاں مظاہرین سے خطاب بھی کیا، انہیں صبر و تحمل کی تلقین کی اور اپنی قیادت کے کیے گئے فیصلوں پر خوش دلی سے عمل درآمد کرنے کے لیے بھی کہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے 3-4 روز قبل ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اس دھرنے سے پنجاب بند ہوا اور پنجاب بند ہو تو روزانہ 88 ارب روپے کا خسارہ ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 12 دن یہ سلسلہ چلا، تو 12 کو 88 کے ساتھ ضرب دے لیں کہ کتنے ارب کا نقصان ہوا۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ گزشتہ دھرنا جو تھا اپریل میں رمضان المبارک میں، اس سے لے کے اکتوبر تک آپ کو ٹائم ملا، آپ نے اس دوران اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا؟ جواب نفی میں ہے، کچھ نہیں کیا۔ 0% بھی حکومت نے معاملات حل کرنے کے لیے کام نہیں کیا۔ اب وہ مجبور ہو کے بار بار عدالتیں انہیں ریلیف دے رہی تھیں، حکومت پھر نظر بندی کا آرڈر کر رہی تھی۔ کون کر رہا تھا؟ یہ ڈیلی 88 ارب کا جو نقصان آپ بتا رہے ہیں اور 12 روز یہ بند رہا سلسلہ، تو یہ جو کھربوں کا نقصان ہوا آپ کے حساب سے، اس کا ذمہ دار کیا وہی شخص نہیں تھا جو بار بار عدالت کے فیصلے کو ماننے کی بجائے ان کی نظر بندی کے آرڈر کر رہا تھا؟ اچھا چلے، میں 1 منٹ کے لیے کہتا ہوں کہ آپ نے دھرنا دیا 126 دن کا، یہاں عوامی تحریک نے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی دھرنا دیا، یہاں بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دھرنا دیا۔ جب کبھی سیاسی پارٹیوں پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اور ان کا مسئلہ صرف اقتدار ہوتا ہے۔ اقتدار جب ان سے چھن جاتا ہے تو ان کو مہنگائی بھی یاد آ جاتی ہے، ان کو بہت ساری کمزوریاں جو حکومت میں، جو ان کے ہوتے ہوئے خود جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسے کشمیر کے مسئلے کو مسلسل نون لیگ کی حکومت نے صرف نظر انداز ہی نہیں کیا، بلکہ حریت رہنماؤں کو لفٹ ہی نہیں کروائی جب بھی میاں صاحب وہاں گئے، اور مودی کے ساتھ اور انڈین قیادت کے ساتھ دوستیاں اور وفاداریاں نبھانے کے لیے سرگرم عمل رہے۔ آج بھی ان کی دوستی اسی طرح انڈین رہنماؤں کے ساتھ تو ہے، اپنی افواج کے خلاف وہ بولتے ہیں اور روڈوں پہ ہیں، اور کبھی کبھی خبریں آتی ہیں جو انتہائی میرے جیسے آدمیوں کو تو افسردہ کرتی ہیں
کہ ان سے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے، کن سے؟ جن کے انڈیا سے رابطے ہیں، جن کے انڈیا سے تعلقات ہیں، جن کے کنفرم معاملات آئے دن میڈیا پہ چلتے ہیں، ان کے خلاف تو آپ کارروائی کرنے کی بجائے خبر ملتی ہے کہ آپ ان سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اگر لبیک والے بھی اسلام آباد چلے جاتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ یا آپ نے 10-12 دن روڈ بند کیے، ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا، کبھی کسی پل کو لگا کے کنٹینر، کبھی کسی جگہ گڑھے کھود کے تماشا بنایا پوری دنیا کے سامنے۔ اسلام آباد اور پنڈی کو کتنے دن تک آپ نے بند کیے رکھا؟ اگر وہ آ جاتے، پہلے بھی وہ آئے 2 دفعہ، کیا قیامت آئی جی؟ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا آ کے پرامن طور پہ اور نعرے لگاتے رہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے۔ جب آپ نے ان کو زبردستی نکالنے کی وہاں سے کوشش کی، اس کے نتیجے میں کچھ افراد شہید بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کوئی آپ کے املاک کو نقصان تو نہیں پہنچایا، کوئی ایسا غیر قانونی کام نہیں کیا، کوئی توڑ پھوڑ کی ہو پنڈی میں آ کے۔ وہ توڑ پھوڑ جو کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کون کرتا ہے اور کون کرواتا ہے۔ ایسے جلوسوں میں توڑ پھوڑ کروانے والوں کا بھی آپ کو بھی پتہ ہے، ہماری ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ گھس آئے ہیں۔ تحریک لبیک کے اس دھرنے میں بھی کچھ افراد ایسے گھس آئے جنہوں نے آ کے پولیس پہ گولی چلائی یا لاٹھی مار کے کچھ افراد کو شہید کیا۔ ان کو تلاش کرنا جہاں پولیس کی اور فورسز کی ذمہ داری ہے، وہاں لبیک والوں کی بھی ذمہ داری۔ رات میں نے دیکھا کہ وہ 7-8 لڑکے تھے جنہوں نے پورے ہجوم کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ مفتی صاحب کی تقریر سے پہلے بھی وہ نعرے بازی کر رہے تھے معاہدہ نہ ماننے کی، اور بعد میں بھی وہ نعرے بازی کرتے رہے۔ ان کو پکڑنا تو لبیک والوں کا اپنا ہی کام تھا، اور مفتی صاحب اتنی محنت کر کے کراچی سے آئے، مذاکرات کیے، ایسے وقت میں جس وقت حکومت اور فورسز جو ہیں کسی صورت ان کو رعایت دینے کے لیے تیار نہیں تھیں، مذاکرات کی میز پہ بٹھا کے معاملات کو طے کیا، ٹھنڈا کیا۔ ان مفتی صاحب کی تقریر کے بعد میں نے دیکھا کوئی صاحب وہاں کھڑے ہو کے پھر اعلان کر رہے تھے کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ مفتی صاحب نے سمجھایا بھی۔ ایسے افراد جو ہیں، تحریک لبیک کی قیادت کو چاہیے کہ کان سے پکڑ کے، اگر وہ تحریک لبیک کے ہیں تو کان سے پکڑ کے ان کو تنظیم سے نکال دیں، یہ آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو اللہ نے جو عزت دی ہے، امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب بھی مفتی صاحب کی جتنی قدر اور احترام کرتے تھے، آپ سب کو پتہ ہے، لبیک والوں کو بھی، ہمیں بھی پتہ ہے۔ وہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب کا جو احترام کرتے تھے، مجھے اور آپ سب کو پتہ ہے۔ ایسے بزرگ اگر آ کے کوئی فیصلہ کر کے، میں کہتا ہوں 1 منٹ کے لیے یہ مان لیتا ہوں کہ سعد رضوی سے ملے بھی نہیں ہوں گے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں ہوگا، لیکن ان کا احترام اتنا تھا کہ آپ کو ان سے نہ کوئی کویسچن کرنا چاہیے تھا، نہ ان کے سامنے کوئی دوسری بات کرنی چاہیے تھی۔ جو وہ فرمائیں وہ ٹھیک ہے۔ وہ سعد رضوی صاحب بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، وہ بھی جو ان کے والد صاحب جن کا احترام کرتے تھے، وہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو کارکن کیا اپنی لیڈرشپ سے بھی کچھ زیادہ جذباتی ہیں، یہ زیادہ قربانیاں دینے والے ہیں، یہ زیادہ ذمہ داری ان کی ہے کہ یہ فیصلوں کو نہ مانیں اور اعلان کریں وہاں کھڑے ہو کے؟ چلے اللہ کا شکر ہے کہ شورا کے جو ارکان رہا ہوئے یا جو وہاں تھے، انہوں نے مل کے فیصلہ کر کے ان کو ایک پارک میں منتقل کر دیا، مفتی صاحب کی عزت رکھ لی۔ ساری دنیا کا میڈیا وہاں کھڑا ہے رات مفتی صاحب کی تقریر کے دوران۔ اس دوران کسی آدمی کا بھی مفتی صاحب کے فیصلوں سے روح گردانی کرنا یا خلاف ورزی کرنا، یہ تحریک لبیک کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا۔ اگر آپ سیاسی ورکر بھی ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت بھی ہیں، تو پھر آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے تھا کہ اپنے بزرگوں کی عزت کروانے سے ہی اپنی عزت ہوتی۔ اگر آپ اپنے بڑوں کی لاج نہیں رکھیں گے، ان کی عزت افزائی نہیں کریں گے، تو اس کا نقصان ہوگا صاحب۔ کل لوگ کہیں گے کہ یہ سہل نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کیے جائیں۔ ہم جو کہہ رہے تھے کہ یہ انتہا پسند تنظیم ہے، وہ ثابت، وہ تو یہ کہیں گے۔ اس لیے میں تحریک لبیک کی قیادت سے کہتا ہوں کہ ایسے افراد
جو مفتی صاحب کے فیصلے کے بعد بھی وہاں اڑے ہوئے تھے، ان کا آپ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اور جو افراد ادھر ادھر سے گھس آئے ہیں، جنہوں نے وہاں گولیاں چلا کے افراد کو، پولیس کے سپاہیوں کو قتل کیا ہے، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچانے کی آپ کی بھی ذمہ داری کہ آپ ان کو پکڑ کے خود دیں کہ ہماری تنظیم الحمدللہ پرامن ہے اور ہم ملک میں نظام مصطفیٰ کا انقلاب چاہتے ہیں۔ ہم یہ اپنی فورسز کے ساتھ نہ تو کوئی تصادم چاہتے ہیں، نہ قتل و غارت گری چاہتے ہیں۔ اور اگر جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو پرامن طریقے سے جانے بھی دیا جاتا وہاں اسلام آباد، تو وہاں بھی آپ کا رویہ یہی رہنا چاہیے تھا کہ دنیا دیکھتی کہ یہ آئے ہیں اسلام آباد تک آئے ہیں، کوئی نقصان رستے میں بھی نہیں انہوں نے ہونے دیا، اور اسلام آباد بھی جتنے دن بیٹھے ہیں وہاں بھی کوئی نقصان نہیں ہونے دیا۔ اور میں حکمرانوں سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ وہاں آ جاتے اسلام آباد اور آرام سے بیٹھتے 10 دن 20 دن، تو یہ تماشا جو آپ نے بنایا، اور بقول آپ کے جو آپ نے اربوں روپے کا نقصان کروایا پورے پنجاب کا، اور خبریں چلتی رہیں الیکٹرانک میڈیا پہ کہ کئی شہروں میں کھانے پینے کے سامان کی کمی ہوگی، وہاں سامان نہیں پہنچ پا رہا، آپ نے خود سڑکیں بند کر کے سڑکیں بلاک کر کے، وہ بھی لاہور میں تھے، اسلام آباد اور پنڈی کئی دن پہلے بند کیے رکھا۔ یہ کیسی حکومت ہے؟ آپ کو اگر نہیں کرنی آتی تو آپ کسی ایسے سے کہہ لیتے کہ بھئی ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح کا وزیر داخلہ اور جس طرح کا وزیر اطلاعات بٹھایا ہوا ہے، اور باقی جو ٹیم بٹھائی ہوئی ہے پنجاب میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے معاملات طے کرنے ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ معاملات پنجاب میں ہی طے ہو سکتے تھے اگر ضد چھوڑ دی جاتی۔ رہائی کا مطالبہ تھا، رہائی کر دی جاتی، عدالت بھی کہہ رہی تھی رہائی۔ اس نے کون سا کو قتل کیا ہے؟ اس نے کون سا کو جرم کیا ہے؟ آپ اس پہ الزام لگانا چاہ رہے تھے کہ انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے، انڈیا سے معاملات ہو رہے ہیں۔ انڈیا سے جن کے معاملات ہیں وہ تو روز جلسے کر رہے ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے انڈیا سے ان کے معاملات ہیں، وہ یہاں دندناتے پھرتے ہیں اور وہ فورسز کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، اداروں پہ بھی تنقید کر رہے ہیں روزانہ، اداروں پہ بلکہ جرنیلوں پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کو کھلی چھٹی، ان کے لیے آپ نے کوئی کنٹینر نہیں رکھے، ان کے لیے آپ نے کوئی رستے بلاک نہیں کیے، صرف آپ نے عاشقان رسول کے رستے بلاک کیے ہیں۔ تو اس پہ آپ سوچیں، 1000 دفعہ سوچیں بیٹھ کے کہ یہ ملک کا نقصان کرنے کا ذمہ دار وہ ہیں یا آپ ہیں۔ تو میرا خیال ہے جب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ پہلے تو آپ نے ایک ناجائز بندہ گرفتار کیا ہوا تھا، اور پھر اور ایک نہیں، سینکڑوں بندے جو لبیک میں نہیں ہیں ان کو بھی گرفتار کیا ہوا تھا، اور ہزاروں افراد وہ جو ابھی کسی جلوس میں شریک نہیں ہوئے، گھروں سے، ملتان سے، شجاع آباد سے آپ نے بندے اٹھا لیے، علی پور ہزارہ سے، خیبر پختونخوا سے، جلوس میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ جب ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں گے تو آپ کا دل بھی یہی گواہی دے گا کہ یہ سارا کچھ نقصان آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور جن کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے ان کے ذمہ ڈالیں، ان کو کان سے پکڑ کے حکومت سے باہر کریں اور معاملات کو چلانا سیکھیں۔ اگر آپ ایسے ہی کریں گے، سیاسی جماعتوں سے یکساں سلوک نہیں کریں گے، تو یہ نقصان بار بار ہوگا، خاکم بدہن۔ اور اگر آپ معاملات کو سب کو برابر کے مواقع دیں گے اور ایک جیسا سلوک کریں گے، تو میرا خیال ہے کوئی بھی بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں یہاں ملک میں، ہم نے دیکھے ہیں، الحمدللہ محب وطن ہے سارے، کوئی پتہ بھی نہیں توڑتے رستے میں، کوئی ایک بتی بھی نہیں ٹوٹنے دیتے، وہ خود اپنے جلوسوں کی حفاظت بھی خود کرتے ہیں۔ تو اپنی اداؤں پہ ذرا آپ غور فرمائیں تاکہ آئندہ ایسے نقصانات سے بچا جا سکے۔